پہلے میرا موضوع ایجوکیشن تھا اور میں اس کے بارے میں ایک دو جملے کہہ دوں کیونکہ بعض لوگ اس کے بارے میں آئے تھے کہ ایکچولی جو اصلاح ایک آدمی سے متعلق ہے وہ اس کے بارے میں فکر کرے تو پھر فائدہ ہوتا ہے. تو میں نے ایک لیکچر دیا ہے آن انسپائرنگ فار ٹیچرز آن ہاؤ ٹو انسپائر اینڈ موٹیویٹ اسٹوڈنٹس، یوٹیوب پہ موجود ہے. تو دیٹ از ہاؤ وی شوڈ ورک آن ایجوکیشن. اچھا، اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے، یعنی بے شمار ریسرچ ہوئی کہ وائی از اٹ دیٹ وی آر گیٹنگ ٹیریبل ریزلٹس فرام گورنمنٹ اسکولس. تو اس میں یہ وجہ نہیں ہے کہ ہمارے ٹیچرز انکمپیٹنٹ ہیں یا یہ کہ انفراسٹرکچر نہیں ہے یا اور جو وجہیں بتائی جاتی ہیں کہ سیلریز کم ہیں، ہمارے سوشل سیکٹر اسپینڈنگ کم ہے. نہیں، جو مین ریزن ہے، اٹس ویری سرپرائزنگ بٹ ان ریٹروسپیکٹ آبویس کہ وہ ایکسپیکٹیشنز کا مسئلہ ہے. is one of the big things. یعنی teachers don't expect their students to amount to anything. جب ٹیچرز کے دل میں یہ خیال نہیں ہوتا ہے کہ میرے سامنے ایک غزالی بیٹھا ہوا ہے، میرے سامنے ایک افلاطون بیٹھا ہوا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بچے ہیں، they will never amount to anything. تو they don't have any expectation. اس کا جو ایکسپیریمنٹ ہے which shows how this matters was that انہوں نے ایک رینڈم ٹیسٹ دیا اسٹوڈنٹس کو، اور پھر اس میں سے انہوں نے ٹیچر کو کہا کہ دیکھو یہ سارے اسٹوڈنٹس تو نارمل ہیں، یہ دو اسٹوڈنٹس تمہارے جینیسز ہیں، ان کا جو اسکورز ہیں وہ بالکل تھرو دا ٹاپ ہے. اس کے بعد اینڈ آف دا سیمسٹر میں آئے تو وہ دو اسٹوڈنٹس کا پرفارمنس بہت زبردست تھا، کیونکہ ٹیچر کا خیال یہ پیدا ہوا کہ اچھا یہ دیز پیپل آر ایکسیپشنل. تو بیسیکلی جسٹ لائک دس ایکسپیریمنٹ شوز جو سارا معاملہ ہے وہ دل کا معاملہ ہے، اور ہم لوگ اس کو ریسورسز اور مٹیریلز میں سمجھے ہوئے ہیں. پوری ترقی کا جو ایشو ہے وہ دل اور روح سے متعلق ہے، اور ہم لوگ اس کو وہاں ڈھونڈ رہے ہیں جہاں وہ مل نہیں سکتا. نیکسٹ سلائیڈ. تو ہم لوگوں نے ابھی ریسنٹلی ہیلتھ سیکٹر کے اوپر ممبر ہیلتھ اور یہاں سے اور بھی پلاننگ کے لوگ اور پرائیویٹ سیکٹر کے شفا ہاسپٹل کے لوگ جو کہ ہیلتھ سے متعلق تھے، ان سے مل کے ہم نے بیسیکلی ایک برین اسٹارمنگ سیشن کیا کہ واٹ شوڈ بی آور پرائیورٹیز. اور ہم لوگ ہولسٹک تھنکنگ کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ کس چیز میں ریسرچ ہو سکتی ہے، بلکہ واٹ آر دا ایشوز فیسنگ پاکستان دیٹ وی کین سالو ان دس پرابلم. تو کلیئرلی یہ بات سامنے آئی کہ دس از آف میجر امپورٹنس. اس پہ لوگوں کی زندگیوں کا دار و مدار ہے. جیسے کہ منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اسٹنٹنگ، میل نیوٹریشن اور اس قسم کے پرابلمز، جس کے اوپر بہت ساری اسٹیٹسٹکس بھی سامنے آئیں اور ایشوز بھی سامنے آئے کہ کیسے ان کو سالو کیا جائے. تو مگر ہم لوگ ایک تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے، یعنی میں نے اب ہماری جو ٹاک ہے اس میں ہیلتھ کے بارے میں بہت معمولی سی بات ہوگی، بلکہ جو ہے وہ ڈرائیورز کہ واٹ آر دا ڈرائیورز فار چینج، ہاؤ کین وی میک افیکٹو پالیسیز وچ ول ایڈریس دا پرابلمز آف ہیلتھ، وائی آر وی فیلنگ، یہ ایشوز ہیں. تو واٹ کین وی ڈو. اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر مثلا میں یہ بتلاؤں کہ بھائی گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے اور ٹیچرز کو یہ کرنا چاہیے، تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایشو یہ ہو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. اگر ہمیں چینج کرنا ہے تو دس از واٹ وی کین چینج. نیکسٹ سلائیڈ. تو یہ میں پہلے سے بتلا چکا کہ پرابلمز ہمارے میسو ہیں اور دے آر آؤٹ آف اسکیل. یعنی جیسے کہ منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم لوگ کی مڈل انکم کنٹری ہے، مگر ہماری جو سوشل اسٹیٹسٹکس ہیں دے آر ویری بیڈ، دے آر ناٹ ریفلیکٹو آف آور اسٹیٹس. بہت ساری ممالک ہیں جو ہم سے بہت زیادہ غریب ہیں، مگر ان کے پاس ان معاملات میں بہت زیادہ ہم سے ایڈوانس ہے. بنگلہ دیش ہم سے آگے ہے فار ون تھنگ، اور بھی بہت سارے ممالک ہیں. جیسے کیوبا جب سٹارٹ ہوا اٹ واز ویری پور، اور پھر بھی اس کی ہیلتھ اسٹیٹسٹکس بہت بہتر تھیں.
تو اب سچویشن یہ کہ وائی از دس دا کیس؟ ہمارے پاس ریسورسز ہیں, ہمارے پاس پلانز ہیں, پروگرامز ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ یعنی جیسے کہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ بھائی گورنمنٹ اس کا خیال نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے. بہت سارے ہمارے پاس ملٹی بلین روپی پروگرامز ہیں ہیلتھ کے, اور مگر ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں اتنی خطیر رقم خرچ ہوتی ہے کہ اس کا, مگر جو پروگرامز ہیں وہ افیکٹولی فنکشن نہیں کر رہے ہیں. تو بہت سارے ہم اسٹیٹ آف دا آرٹ پروگرامز لانچ کر چکے ہیں, اینڈ فار سم ریزن اور دی ادر وی ہیو فیلڈ. تو بجائے اس کے, سب سے پہلی بات جو مجھے کلیئر ہوئی کہ بجائے اس کے کہ ہم لوگ کوئی راکٹ سائنس ڈھونڈیں کہ کوئی واٹ از دا بریلینٹ نیو پروگرام ٹو گیٹ دا ریزلٹس, وی مسٹ لک ایٹ واٹ از گوئنگ آن ان دا گراؤنڈ, کہ وائی دیز تھنگز آر فیلنگ بفور وی اینالائز کہ ایگزسٹنگ سچویشن میں وائی آر وی ناٹ اچیونگ ریزلٹس. تو دیر از نو پوائنٹ ان لانچنگ اندر نیو پروگرام. تو نیکسٹ, تو اس پہ اس میٹنگ میں بھی غور کرنے کے بعد اور اس کے بعد بھی سوچنے کے بعد کہ کیا ایشو ہے, تو آئی تھنک دا ایشو گوز ویری ڈیپ. تو اور اس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ڈیپر ایشو ہے جس کے یہ سرفیس مینیفیسٹیشنز ہیں. تو اصل میں ایک ریولوشن ہوا جس کا نام ہے دا گریٹ ٹرانسفارمیشن, جس کو کارل پولانی نے نشاندہی کی ہے کہ ایک سوسائٹی تھی, معاشرہ تھا جس میں سب لوگ یعنی اپنے آپ کو ایک جسم, ایک وجود تصور کرتے تھے. وی آر آل ورکنگ ٹوگیدر فار اے کامن کاز. یہ معاشرہ بدل کے ایک مارکیٹ سوسائٹی بن گیا جس میں ایوری تھنگ از فار سیل. تو اور یہ مارکیٹ سوسائٹی آہستہ آہستہ پینیٹریٹ کر گئی. تو ایک سوسائٹل کمپیکٹ ہے. سوسائٹل کمپیکٹ یہ ہے کہ ہم لوگ وی آر آل ٹوگیدر ان دس ٹوگیدر. تو ہمارے بچے جو ہیں سارے ہمارے بچے ہیں. اگر کوئی بھی ایک بچہ کہیں پہ اس کو ایجوکیشن نہیں مل رہا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے میرے بچے کو نہیں مل رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ میرا بچہ میری ذمہ داری اور دوسرا بچہ پیسہ لائے گا تو وہ پڑھ سکے گا. اینڈ ایکچولی فار 1000 years دس از ہاؤ اسلامک سوسائٹیز ورکڈ. کبھی کسی سے فیس نہیں لی گئی, اس کا تصور ہی نہیں تھا ایجوکیشن میں. اور جنرلی اسپیکنگ ہمارے یہاں لیول آف ایجوکیشن بہت ہائی تھا, لٹریسی ریٹ نیئر 100%, کیونکہ ہر بچے کو قرآن پڑھنا سکھلایا جاتا تھا. اور اسی طرح سے معاشرے میں یہ تصور نہیں تھا کہ اگر ایک آدمی بیمار ہوگا تو ہم اس سے پیسے لیں گے اس کی علاج کرنے کے لیے. تو سوسائٹل کمپیکٹ, ہم ایک سوسائٹی ہیں, ہمارے یہاں جو بھی ضرورت مند ہے تو ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ اس کی علاج کریں. چنانچہ اس ماڈل پہ الحمدللہ لوگ اب سوچ رہے ہیں, چل رہے ہیں. یہ انڈس ہاسپٹل قائم ہوا ہے, یہ دنیا کا یعنی 7th ونڈر کہا جا سکتا ہے, کیونکہ اس میں کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے اور یہ پرائیویٹ فنڈز پہ چل رہا ہے. اور اینی بڈی کین واک ان اینڈ گیٹ دا اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹریٹمنٹ. ہی ول ناٹ بی آسک کہ آپ کے پاس پیسے کہاں ہیں. تو یہ ہمارے یہاں بھی یہ جو اس وقت ہمارا معاشرہ ہے یہ ان قدروں پہ نہیں چل رہا ہے جو اسلام نے ہمیں سکھلائی ہیں. تو یہ کیسے ہوا؟ اس میں 2 فیکٹرز ہیں بڑے بڑے, جو تھوڑی سی سیلف انالیسس اور ڈائگنوسس کی ضرورت ہے تاکہ ہم تشخیص کریں, تاکہ ہم اس کا علاج کر سکیں. تو ایک تو ہے کہ ساری دنیا پہ 90% آف دا گلوب جو ہے ویسٹ نے رول کیا, تو کولونیلزم ہوا, امپیریلزم ہوا, ہم بھی اس کے متاثر ہوئے. تو اس میں ایک بہت بڑی چوائس آئی, جو یعنی ویسٹ والے تو یہاں پہ صرف تھوڑے سے تھے, 1000 لوگ تھے سنا ہے ایٹ دا میکسیمم, اور پاپولیشن بہت زیادہ تھا. تو ان کو ایک کلاس چاہیے تھی جس کو ہم میکالز چلڈرنز کہہ سکتے ہیں, جو کہ ان کے بہاف پر رول کر سکیں. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہوا کہ وہ اپنی قوم سے غداری کریں, اینڈ دے وڈ ہیو ٹو اوبے اینڈ ورشپ the people of the west. This was explicitly written کہ ہم لوگ وہ ہمیں خدا سمجھیں گے, اپنی قوم, اپنی معاشرت, اپنی ہیریٹیج سے انکار کریں گے. اسی لیے تو وہ that is the only way they would be able to exploit their own people and extract money, billions of pounds and send it to England. اگر وہ اپنی قوم سے ہمدردی کرتے تو پھر تو یہ نہیں کر سکتے تھے. تو ان لوگوں کو یہ چوائس ہوئی, اور انفارچونیٹلی ہمارے جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ اسی نظریے کو ابھی بھی فروغ دیتے ہیں. وہ ایجوکیشنل سسٹم اسی طرح سے چل رہا ہے.
تو یہ ایک جو ہمارے اچھے لوگ تھے ان کو ایک بہت ہی ایک جس کو کہیں المناک چوائس فیس کرنی پڑی کہ یا تو ہم ان کے ساتھ مل جائیں رولرز کے ساتھ تو ہم کمفرٹیبل اسٹیٹس سیلریز ایوری تھنگ انجوائے کر سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ ہاں سیکنڈ کلاس ہوں گے ہمارے اوپر وہ گورے ہوں گے، مگر اپنی قوم سے تو ہم بہت آگے ہوں گے، اینڈ ان ریٹرن فار دیٹ یو ہیو ٹو سیل یور سول، کہ اپنی قوم کو ایکسپلائٹ کرنا ہوگا آپ کو. تو یہ ٹیربل چوائس تھی. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ پھر آپ یو اسٹارو اینڈ یو آر ایکسپلائٹڈ اینڈ یو آر ویک اینڈ یو آر پاور لیس. تو یہ چوائس اس کے بعد پھر یہ سیکنڈ ویو جو آیا، جو یعنی بیسیکلی پوسٹ ورلڈ وار، ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 میں یہ سارا سسٹم ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پھر امریکہ روز ٹو دا ورلڈ ڈومیننس، اور انہوں نے ایک نیا نظام بنایا وچ واز basically a financial system. Instead of going and creating American armies and American governance, they made the dollar king. Dollar was the currency in which everyone has to trade. اگر ہم لوگ جو ہے وہ تیل سعودیہ سے خریدتے ہیں تو ڈالر میں ہمیں پے کرنا ضروری ہے، اور جہاں جہاں جن لوگوں نے اس کے خلاف کچھ کرنے کی کوشش کی تو اس کو جیسے مہاتیر تھا، جیسے لیبیا کا معمر قذافی تھا، ان کے ملکوں کو تباہ کر دیا گیا. تو ڈالر کے کنگ ہونے کی وجہ سے بات یہ کہ امریکہ کین پرنٹ اینی اماؤنٹ آف منی دیٹ اٹ وانٹس اینڈ اٹ کین گیٹ واٹ ایور اٹ لائکس ان ریٹرن. تو the morality and the mentality that was propagated is that every money is the sole goal of life. تو چنانچہ آج ہمارے سارے اسٹوڈنٹس یہ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ وہ کون سا کریئر ہے جس میں سب سے زیادہ پیسہ میں کما سکتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی کنسرن نہیں. تو the goal of life is to make money. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں جو گریٹ ٹرانسفارمیشن وہاں ہوا تھا وہ آج ہمارے ہوا ہے، کیونکہ میں اور میری ہم عمر لوگ یہ جانتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ کوئی بھی ڈاکٹر بھری محفل میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا، اس کو شرم آتی کہ میں یہ سیکھ رہا ہوں تاکہ علم طب حاصل کر رہا ہوں تاکہ میں کسی کی بیماری سے فائدہ اٹھا کے پیسہ کماؤں. مگر آج اگر کوئی کہے کہ نہیں میں قوم کی خدمت کرنے کے لیے سیکھ رہا ہوں تو لوگ ہنسیں گے کہ یہ تو ایسے ہی فراڈ کوئی ہپوکریٹ آدمی ہے. تو یہ اتنا بڑی تبدیلی ہماری آنکھوں کے سامنے آئی ہے. تو آج ڈاکٹرز کا یہ مطلب ہے کہ میں اس فیلڈ میں جاؤں جس میں سب سے زیادہ پیسے سب سے زیادہ آسانی سے بنتے ہیں. اسٹاک بروکرز کا مقصد یہ ہے، اور یہ گلوبل فائنینشیل کرائسس واز کازڈ بائی دس، کہ ہم کیسے سب سے زیادہ پیسے بنا لیں، اور یہ کہ ہم لوگوں کو سوسائٹی کی خدمت کرنی چاہیے، یہ تو تصور میں بھی نہیں آتا. تو اسلامک لا یہ ہے کہ آپ کے ارننگز حلال ہونی چاہیے، یعنی کہ کچھ آپ کام کریں تو اس کے بدلے میں پیسے لیں. چنانچہ جہاں جہاں کچھ اسلامی تصور کی پرچھائی باقی ہے وہاں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ میں پیسہ تو کما رہا ہوں مگر اس کے لیے میں وہ کون سی خدمت کر رہا ہوں جس کے لیے یہ مجھے حق بنتا ہے اس پیسے کو لینے کا. نیکسٹ. تو اب میں آپ کے سامنے ایک بہت ٹف بات رکھنا چاہتا ہوں. یہ ہینا ایرنٹ ہے، ایک یہودن، اور اس نے اسٹڈی کیا. ایک آدمی تھا آئکمین جو جرمنی میں تھا، اور اس نے بہت سارے لوگوں کو بیسیکلی انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا تھا. وہ آگ چولہے بنائے تھے اور غریب بیچاروں یہودیوں کو، بیوی بچے شوہر سب معصوم لوگوں کو زندہ جلا دیا تھا. اور آئکمین اس میں ایک بہت بڑا اس کا آرکیٹیکٹ تھا اس پلان کا. تو یہ اسکیپ کر گیا تھا برازیل میں. اور پھر ہینا ایرنٹ خود وہ ان یہودیوں میں تھی جس کے اوپر یہ ظلم کیا گیا، مگر وہ سویرے بھاگ گئی تھی، اس لیے وہ کنسنٹریشن کیمپس کے زمانے میں وہ وہاں نہیں تھی. مگر اس کو تو وہ آئکمین کو وہ پکڑ کے لے آئے، اس کے وہ ایجنٹس موساد کے برازیل سے اٹھا لیا اور وہ اس کو جیروسلم میں لائے. اس کا ٹرائل ہوا فار دس. تو وہ گئی رپورٹ کرنے، اور اس کا یہ خیال تھا، اور اس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں آئکمین ان جیروسلم نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ یہ کوئی مانسٹر قسم کا آدمی ہوگا، نارمل آدمی ایسا نہیں کر سکتا ہے
یعنی اتنے ہزاروں لوگوں کو زندہ جلا دے. تو اس نے کہا کہ میں اسے ملاقات کی تو پتہ چلا کہ یہ تو ایک پیٹی بیوروکریٹ ہے, کوئی اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے, بیوی بچوں سے ہنستا کھیلتا ہے, اور یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر 2 سینگ لگے ہوں شیطان کے. تو بات یہ ہے کہ اس کی اور بھی اسٹڈیز بھی ہیں. ایک اور آدمی ہے, ماڈرنٹی اینڈ دا ہولوکاسٹ لکھی ہے, اس کو ایک پرائز ملی ہے لٹریچر میں. اس نے لکھا ہے کہ دیکھو یہ جو ہولوکاسٹ ہوئی اس میں یعنی واقعی یعنی انسانیت سے گرا ہوا فیل ہے. یہ سسٹمیٹیکلی آپ نے ایک پورے پاپولیشن کو لے کے جس میں کوئی یعنی بے گناہ کا تصور نہیں, اور ان کو لے کے زندہ جلا دیا, اور ملینز کو, 1-2 کو نہیں. تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ایک آدمی کر دے, بلکہ اس میں بے شمار لوگوں نے, اس میں کسی نے فائل چلائی, کسی نے وہ ٹرینیں چلائی, کسی نے وہاں چولہا ڈیزائن کیا سائنٹسٹ نے, ان کو پتا تھا کیا کر رہے ہیں وہ, اور کسی نے وہاں لکڑی پہنچائی آگ کے لیے. تو یہ سب لوگ اس عمل میں شامل تھے. اور اس نے پوچھا کیا یہ لوگ بغیر جانے بوجھے کر رہے تھے؟ اس نے کہا کہ نہیں, سب لوگ جانتے تھے کہ ہم لوگ اس میں ہیں, مگر سب لوگوں نے کہا کہ ہمارا حصہ, میرا کام تو صرف لکڑی پہنچانا ہے چولہے تک, میں تو اس کے ذمہ دار نہیں ہوں کہ یہ جل جائیں گے. وہ جو ٹرینیں تھی جو لوگوں کو لے جاتی تھی, اس کے گارڈ نے کہا کہ بھئی میرا تو کام ہے یہ ٹرین کو گارڈ کرنا. اور اس طرح سے یعنی سب لوگ اس عمل میں شریک تھے, مگر کوئی بھی ذمہ دار نہیں تھا. تو اب سوال جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کس حد تک اس سے بچ سکتے ہیں. اس کے لیے ایک بہت مشہور ایکسپیریمنٹ ہوا تھا جو کہ آج کل بین ہو گیا کیونکہ اس کے سائیکولوجیکل ڈراما ہوتا ہے, مگر ہم لوگوں کے لیے سوچنے کی بات یہ کہ اگر ہمیں اس ایکسپیریمنٹ میں ڈالا جاتا تو اس میں تقریباً 99% لوگ فیل ہو گئے تھے. اس میں ایک ایکسپیریمنٹر تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ ایجوکیشنل ٹریننگ کے لیے اس آدمی کو ہمیں ایک شاک ڈلیور کرنا ہے. تو وہ اس کو وہ ایک ایکٹر تھا دوسری طرف, اور وہ اس کو کوشچنز دیتے تھے, اور جہاں وہ فیل کرتا تھا, جہاں وہ ایک غلط آنسر دیتا تھا, تو وہ ایک لیور پش کرتا تھا اور وہ آدمی چیختا تھا. تو اب وہ لیور جو ہے وہ اس کو رول یہ تھا کہ اس کو بڑھاتے جانا ہے پنشمنٹ. تو اور اس پہ لکھا ہوا تھا لیور پہ کہ یہ شاک جو ہے یہ مائلڈ شاک, ماڈریٹ شاک, سیویئر شاک, ویری ہارمفل شاک. اور تو وہ بڑھاتے جاتے تھے. تو تقریباً 90% یا زیادہ لوگوں نے کوئی توجہ نہیں, کہ وہ آدمی چیختا رہا اور وہ کرتے رہ گئے. بھائی مجھے یہ کام بتلایا گیا, حالانکہ وہ ایکسپیریمنٹ میں تھے, اینڈ دے کوڈ چوز کہ بھائی مجھے ایکسپیریمنٹ میں حصہ نہیں لینا ہے. اور 1-2 لوگ تھے جو ذی شعور تھے, وہ واک آؤٹ کر گئے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم لوگ اگر وہاں پہ ہوں بیوروکریٹس, تو ہم کیا کریں؟ وڈ وی شاک اور وڈ وی واک آؤٹ, جو کہ تقاضا ہے. نیکسٹ. تو بات یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہمارے اندر دونوں پوٹینشلز ہیں, فرشتوں سے بھی آگے بڑھنے کا. نیکسٹ. تو بات یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہمارے اندر دونوں پوٹینشلز ہیں, فرشتوں سے بھی آگے بڑھنے کا, اور ثم رددناہ اسفل سافلین, سب سے بدترین جانوروں سے بھی بدتر ہونے کا. تو اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہدیناہ النجدین, ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھلا دیے ہیں اور چوائس ہماری ہے. تو the question is what do we choose? Do we choose to serve our nation or are we doing shuffling of files? This is the main issue. اس فائل سے کس کو کیا نقصان ہوگا اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارا تو کام ہے کہ اس پہ وہ فلانی لائن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں, اس کو چیک کر کے اس کو آگے بڑھنا. اس سے آگے کیا ہوتا ہے, پیچھے کہاں سے آئی ہے, اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں. تو دس از اگر ایسا کریں گے تو یہی وہ بینالٹی آف ایول والی جو تھیسس ہے وہ یہ ہے کہ یو کین بی پارٹ آف اے مانسٹرس اسکیم. نیکسٹ سلائڈ. تو دا فرسٹ اینڈ پرائمری پرابلم جس کی اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اینالائز کرنا کہ ہمارے اتنے سارے اچھے منصوبے چل رہے ہیں, آن دا گراؤنڈ ایوری تھنگ از دیئر. یعنی دس از دا امیزنگ تھنگ. میں نے بہت سارے پلانز میں جو میں کہا کہ اچھا اس میں یہ مسنگ ہے, تو انہوں نے کہا نہیں یہ بھی اس میں ہے. اچھا میں نے کہا کہ اچھا یہ کمیونٹی ہونا چاہیے انوالو. مثلا ابھی ایک اسکول کی رپورٹ آئی, میں نے کہا کہ بیسیکلی اسکولز اس لیے فیل کرتے ہیں, ساری دنیا کا تجربہ ہے کہ کمیونٹی از ناٹ آن بورڈ.
تو پتہ چلا کہ نہیں، ہر اسکول میں انہوں نے کمیونٹی کونسل بنا رکھی ہے اور اس میں لوگ آتے ہیں مگر پھر بھی وہ فیل کر جاتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ایک تو بات یہی ہے کہ وہ جسم تو ہے موجود مگر روح نہیں ہے اندر. فارم فالو ہو رہے ہیں ساری جگہ پہ. ہمارے جو PC1 کے فارمز ہیں اس میں ہر دنیا کی چیز موجود ہے جو ریکوائرڈ ہے. ہم اس کو فارم دیکھ کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں انہوں نے کوئی چیز کے بارے میں نہیں سوچا ہے، مگر بس وہ ایک فارمیلٹی ہے جس پہ عمل ہو رہا ہے اور اس کی روح نہیں ہے. ایک مسجد ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی 5 وقت وہاں جائے گا تو وہاں کمیونٹی بنے گی، لوگ ایک دوسرے کو جانیں گے، پہچانیں گے، ایک دوسرے کے غم شریک ہوں گے، کسی کو کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ سب مل کے حل کریں گے. مگر آج فارم موجود ہے، مسجد موجود ہے، وہاں نمازی جاتے ہیں 10 سال تک پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کا نام بھی نہیں جانتے، سائڈ میں اس کی شکل پہچانتے ہیں مگر نام نہیں پتا. تو یہ فارم از دیئر بٹ دا اسپرٹ از گون. تو یہ جو ہے اس کو ہمیں چینج کرنا ہے. اگر ہم لوگ ریئل چینج چاہتے ہیں تو ہمیں یہ اپنے دلوں کو بدلنا ہوگا. اور جو سروس اورینٹیشن جو نکل گیا ہے کہ میں کام کس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے تنخواہ ملتی ہے، تو دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو الاؤ فار چینج ایٹ آل. اس میں ہمیں چینج کرنا ہے کہ میں کام اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے ملک کی خدمت کرنی ہے. تو اللہ تعالی نے اس جذبے کو بتلایا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تمہیں کھانا کھلاتے ہیں مگر ہم تم سے تو شکریہ بھی نہیں چاہتے، لیٹ الون کہ تم ہمیں کوئی اس کے لیے انعام دو. تو یہ وارٹن میں نہیں سکھلایا جاتا ہے منسٹر صاحب کے لیے مگر سیریسلی، یعنی انفیکٹ ایک کتاب ریسنٹلی لکھی ہے کسی نے کہ اگر آپ کسی ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے MBAs کو آپ اس کے آتھر نے یہ ٹرمینالوجی انوینٹ کی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹیکرز، وہ اپنا صرف ان کی ایک فکر ہوتی ہے کیسے ہم پیسے بنائیں اور ہم کیسے سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کریں، اس سے ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. اور کچھ ہوتے ہیں میکرز، دے وانٹ ٹو میک سم تھنگ، ٹو پروڈیوس سم تھنگ. تو اس نے کہا آج کل ہمارے MBAs سارے ٹیکرز ہیں، ان کو quickest scheme for making the largest amount of money in the smallest amount of the time with the least amount of work. تو ہمارے یہاں بیوروکریسی میں بھی سکھلایا جاتا ہے کہ do the minimum amount of work for and make sure کہ the blame is assigned to somebody else. تو کینیڈی نے کہا تھا کہ ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. اس جذبے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم لوگ ٹیکرز کے بجائے میکرز ہوں، ہم لوگ پروڈیوسر ہوں، سرو کرنے کی ہمارے پاس جذبہ ہو. اور یہ عبادت ہے اگر ہم لوگ بیوروکریسی کو اس جذبے سے کریں کہ ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں. اور یہ تو دس از دا ہائیسٹ فارم آف ورشپ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا کی بہت بڑا رتبہ ہے اور یہ باقی سب چیزوں پہ سے بڑھ جاتا ہے. یعنی انہوں نے ایک اس کی یعنی بے شمار احادیث ہیں کہ کیسے خدمت جو ہے وہ عبادت سے آگے بڑھی ہوئی ہے. ایک عورت کے بارے میں لوگ آئے رپورٹ کے، وہ ہر روز روزہ رکھتی ہے اور ہر رات تو وہ تہجد میں گزارتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو اس کے گھر کا کام کاج کون کرتا ہے؟ تو اس کے پڑوسیوں نے کہا کہ ہم لوگ سب مل کے اس کا کام کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اتنی ایڈوانسڈ ہے اسپرچولی. تو نے کہا پھر تم لوگ تو اس سے آگے بڑھ گئے کیونکہ اس کی ساری عبادت کا ثواب تو تمہیں مل ہی گیا اور خدمت کا ثواب جو ہے وہ ایکسٹرا رہا، تو تم سب اس سے آگے ہو. تو یہ خدمت کا اور پھر وہ یعنی اس قسم کی بے شمار احادیث ہیں جس سے اسلام کا اسپرٹ پتہ چلتا ہے. کہ وہ مسجد میں ایک بہت بڑے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا پریشان لگ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری میں مدد کر سکتا ہوں. اس نے کہا کہ ہاں مگر آپ کا اعتکاف نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایک اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے ایک قدم چلنا 10 سال کے اعتکاف کی عبادت کے برابر ہے. تو وہ اعتکاف توڑ کے اس کی مدد کرنے چلے گئے. تو یہ جذبہ کہ ہم لوگ بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور ہمارے ایکشن سے، ہماری اس فائل کو یہاں سے وہاں جانے سے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے بچے بھوکے مر جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے بچوں کی زندگی. دس از دا اسپرٹ دیٹس نیڈ. نیکسٹ سلائیڈ. تو ایک تو بات یہی ہے کہ ہر ریولوشنری یہ کہتا ہے کہ بھائی سارا کام خراب ہے، اس کو کچرے میں ڈالو اور ہم نیا اسکیم لے گئے. تو ایک تو بات یہی ہے کہ ہر ریولوشنری یہ کہتا ہے کہ بھائی سارا کام خراب ہے، اس کو کچرے میں ڈالو اور ہم نیا اسکیم لے گئے. ایسا نہیں ہے، بلکہ
کنٹینیوٹی، تسلسل جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے سب لوگوں نے محنت کر رکھی ہے، اور اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کو آگے کیسے بڑھائیں. تو پہلے ہم جو کام ہو رہا ہے موجود اس کو اینالائز کریں. اس میں ابھی چند سال پہلے یہ پاشا کی رپورٹ تھی ایٹال کی کہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے پروگرامز فیل ہوتے ہیں. تو اس میں سے جو باتیں میں نے نکالی ہیں وہ یہی ہے کہ ہمیں سافٹ ویئر پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ہارڈ ویئر کی اتنی ضرورت نہیں ہے. ہمیں زیادہ فسکل ریسورسز نہیں چاہیے، بلکہ واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از ٹو بی ایبل ٹو اینالائز کہ پرائیورٹائز کہ ہم کس چیز پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر وہ خرچ ہے اس کو افیکٹو کیسے بنائیں. نیکسٹ سلائیڈ. تو جو ہیلتھ میٹنگ جو ہمیں ہوئی تو اس میں یہی نظر آیا کہ بہت سارے ہمارے بہت بریلینٹ پروگرامز ہیں جو اسٹیٹ آف دا آرٹ ہیں، مگر فار سم ریزن دیز پروگرامز فیلڈ. اور اس کی وجہ سے یہ اس شعبے میں نہیں بلکہ میں بہت سارے اور جگہوں میں بھی بہت سارے اور پروگرامز کو بھی دیکھ چکا ہوں. فار سم ریزن ہم لوگ وی آلویز جمپ ٹو دا لیٹسٹ اسکیم، یعنی کسی بھی سیکٹر میں دیکھیں ہمارے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ اسکیم ہوتی ہے، مگر فار سم ریزن اٹ فیلز، اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہم ٹرائی کر چکے ہیں اس لیے اب اس میں کوئی جان نہیں ہے. تو ایکچولی وی ہیو ٹو گو بیک اینڈ اینالائز کہ یہ کیوں فیل ہوا، اینڈ دین ٹرائی ٹو میک اٹ ورک انسٹیڈ آف ٹرائنگ ٹو سے کہ اچھا یہ تو فیل ہو گیا اب ہم کوئی نئی چیز لے کے آ جائیں. اور اکثر یہ ہے کہ چھوٹی سی ٹویک کی ضرورت ہے اس کو. جو ریزن فار فیلئر از ناٹ اے بگ ریزن، اٹس اے اسمال ریزن. تو وی ہیو ٹو بلڈ آن آور اسٹرینتھ. ہمیں اینالائز کرنا ہے کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہے، ویکنیس کیا ہے، اور وی ہیو ٹو بلڈ آن دا اسٹرینتھ اینڈ وی ہیو ٹو ریکٹیفائی ویکنیسز. اور پریویس ایفرٹس کو نہیں، اور یہ فریش اسٹارٹ مائنڈ سیٹ یہ بہت جگہ ہوتا ہے کہ بھائی اب جو نیا آدمی آیا اس نے کہا کہ یہ سب پہلا کام سارا خراب تھا، اس کو جا کچرے میں ڈالو، اب میں نئے پروگرامز لانچ کروں گا. تو ہر آدمی ایسا ہی کرے گا تو دیر از نو possible continuity. So you look at what has gone on and you try to maintain continuity, build on the past strength and try to rectify weakness. So next slide. تو یہ ایک انسائٹ ہے کہ کبھی کبھی you are nearly there, 99% of the way there, مگر وہ 1% کی کمی کی وجہ سے you don't get the degree, you don't reach the tipping point. تو دین یو سے کہ اٹس اے فیلئر. تو آئی تھنک دیٹ ان اے لاٹ آف کیسز ہمارے جو منصوبے ہیں دے آر 99% آف دا وے دیر، اور اس میں تھوڑی سی چینج کے ساتھ ہم لوگ اس کو افیکٹو بنا سکتے ہیں. مگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو فیل ہو گیا، اب اس کو کچرے میں ڈالو، اب نیا $multi-billion اسکیم لے کے آؤ. نیکسٹ. تو مثلاً ابھی یہ ایک اور سلائڈ مس ہو گئی بیچ میں شاید. ہاں، تو جو سب سے بڑا مجھے مسئلہ نظر آیا اس میٹنگ میں ہیلتھ میں وہ یہ ہے کہ جو لوگ اوریجنیٹ کر رہے ہیں PC1s دے ڈونٹ ہیو اونرشپ. ان کو وہ یعنی سیکرٹری ہیلتھ کسی اور کے لیے منصوبے بنا کے لایا ہے. یہ ایک پیٹرنلسٹک اپروچ ہے جو ٹاپ ٹو باٹم ہے کہ ہم جا کے قوم کی، یہاں پہ پلاننگ کمیشن والے یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جا کے منصوبے بنائیں گے جس سے ملک کی ترقی ہو جائے گی. تو دس از اے رانگ تھنکنگ. بلکہ منصوبے وہ لوگ بنائیں جنہیں ترقی کرنا ہے، ہم لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو جب ہم لوگ منصوبے بنا کے لے جاتے ہیں تو پھر ان کی کوئی اونرشپ نہیں ہوتی، ہماری اونرشپ ہوتی ہے مگر وی آر ناٹ، یعنی تو نیکسٹ سلائیڈ. تو بات یہ ہے کہ جو میکینزم ہے PC1 پہ اس میں لکھا ہوا ہے اونرشپ کے بارے میں، یعنی وہ از دا کمیونٹی وچ اس کے ریپرزینٹ، مگر وہ ایک فارمیلٹی کی طرح سے ایک چیک باکس ہے، اس کو لوگ چیک کر دیتے ہیں اور اس کو، یعنی ایکچولی دیٹ شوڈ بی دا مین کرائیٹیریا کہ جس کمیونٹی کے لیے کام کیا جا رہا ہے اس کی اونرشپ ہے کہ نہیں، بلکہ دے شوڈ بی دا ڈرائیورز. جو نیو پور اکنامکس کی کتاب ہے جس میں جمال عبد اللطیف اور پاورٹی ایکشن لیبز میں، اس میں سے آئی وڈ سے کہ دا سینٹرل انسائٹ آف دس بک از کہ پاورٹی از ناٹ ون بگ پرابلم، اٹس 100,000 small and different problems. Every problem is unique in every area. تو اس لیے
ایک بڑا سا ہم منصوبہ بنا کے لے جائیں جو کہ سارے پاکستان کو روشن کر دے, دیٹ ول ناٹ ہیپن بیکاز دیر از نو ون پرابلم. تو پھر جب اس کا ایک کانسیکوینس یہ ہے کہ اگر 100,000 پرابلمس ہیں تو وی ڈونٹ ہیو دا مین پاور ہیئر ٹو سالو دوز پرابلمس. تو اس لیے وی نیڈ ٹو ہیو مور ڈرائیورز آف چینج. تو اس کے لیے کمیونٹیز کو امپاور کرنا ضروری ہے کہ جس کا پرابلم ہے وہ اس کو خود حل کرے اور ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو اس میں ایک سٹیپ جو لی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ اونرشپ پہ زیادہ توجہ دیں. وہ آتا ہے چیک باکس, ہم لوگ کہیں کہ بھائی وہ کمیونٹی, بلکہ PC1 should be originated by the community which is going to benefit from it. وہ ہم اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کریں کہ وہ سیکرٹری ہیلتھ بنا کے پروگرام لے جائے, بلکہ جس کمیونٹی کی ہیلتھ نیڈ ہے وہ اپنا پروگرام, دس از واٹ وی نیڈ اینڈ دے شوڈ گیٹ گو ٹو دا سیکرٹری ہیلتھ. اس کے لیے میکینزمز ہم ڈیوائز کریں. یہ نہیں کہ ہم پلان بنا لیں اور پھر وہاں سے ایک لیڈر کو بلا کے کہیں کہ اس پہ سائن آف کر دو. یہ اتنی فارمیلٹی بھی نہیں ہوتی ہے, مگر یہ بھی اس سے بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو وٹ وی نیڈ ٹو تھنک اگین, دس از اے ہولڈ اوور فرام دا برٹش ہیریٹیج, جہاں بیوروکریسی جو ہے وہ ایکچولی وی ور دا رولرز آف دا نیشن. بیوروکریسی واز ناٹ, اٹ واز مینٹ ٹو سرو دا نیشن بٹ ایکچولی اٹ واز ناٹ meant to serve. یہاں جو پاکستان, that was true in England, مگر it was not true for the bureaucracy here. The bureaucracy here was designed to exploit the nation. They were the rulers. اور ان کو کوئی وہ نہیں تھی, کنسرن نہیں تھی کہ کوئی فیڈ بیک ملے. امریکن کالونیز نے ریوولٹ کر دیا کہ ہمیں ریپرزینٹیشن کے بغیر ہمیں ٹیکس کیا جا رہا ہے, مگر یہاں پہ the sole purpose was taxation without representation. تو ہماری جو سارے اسٹرکچرز ہیں, انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر, دے آر کولونیلی ڈیزائنڈ اینڈ دیر از اے کولونیل مائنڈ سیٹ. جب آدمی کرسی پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے تو کہتا ہے اب میں عوام کو یعنی کتنے زیادہ تنگ کر سکتا ہوں, دیٹ از اے سائن سمبل آف مائی پاور. تو نیکسٹ, تو چائنا میں they tried this strategy of let 1,000 flowers bloom, which means کہ basically they tried a large scale experimentation. بہت ساری different projects انہوں نے لانچ کی اور پھر ان کو ایویلویٹ کیا. تو انہوں نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی پروجیکٹس کو ٹیسٹ کریں اور اگر وہ سکسیسفل ہوں تو اس کو لارج اسکیل پہ لانچ کریں. انہوں نے کہا our nation is too big to fail, کہ اگر ہم لوگ ایک بہت میسو پروجیکٹ لانچ کریں اور وہ فیل کر جائے تو that's we can't afford to do that. تو ہم لوگ نے بہت ساری میگا پروجیکٹ لانچ کی ہوئی ہیں وداؤٹ پائلٹنگ اٹ, وداؤٹ ٹیسٹنگ اٹ, وداؤٹ ایون گوئنگ تھرو دا PC1. وہ بس ایک پروجیکٹ آئی, کہا کہ اس کو امپلیمنٹ کر دو, کسی پالیٹیشین نے کہہ دیا, ہم نے کر دیا. تو ہم لوگوں کو اسسمنٹس کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کو دیر ایگزسٹ, یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ پورے صحرا میں ہیں. دیر آر ویری گڈ ماڈلز اراؤنڈ آف many different kinds of things. So we should take that. جیسے انڈس ہاسپٹل کا ماڈل ہے, it's a wonderful model. It should be replicated at government hospitals. ابھی ریسنٹلی مجھے خبر ملی کہ کوئی گورنمنٹ ہاسپٹل تھا, اس پہ بڈز آئیں اور انڈس ہاسپٹل نے بھی انٹرسٹ ایکسپریس کیا کہ ویل ٹیک اٹ اوور, مگر دیٹ واز ریجیکٹڈ کیونکہ اس میں ان کو وہ سفیشینٹ کک بیکس نہیں مل رہے تھے. تو دس از سم تھنگ وچ وی کین پریونٹ. یہی وہ دل والی بات ہے. تو جو ہماری بیوروکریسی کی جو طریقے ہیں, دے آر اے ریسیپی فار فیلئر, کیونکہ اس میں نو بڈی وانٹس ٹو ٹیک اینی رسکس. آپ کو جاب از ناٹ تھریٹنڈ اف یو فیل ٹو ڈو اینی تھنگ, بٹ یور جاب از تھریٹنڈ اف یو ڈو سم تھنگ اینڈ اٹ از رانگ. تو دیر از نو, یو شوڈ اسٹک ٹو ٹرائڈ اینڈ ٹرو فیلئرز. اس سے کوئی آپ کو نہیں تنگ کر سکتا. بٹ اف یو ٹرائی سم تھنگ نیو اینڈ ڈفرنٹ, so there is no appetite for risk, no creative experimentation. Next. So before we start to launch new projects, before we start to fund new projects, we should examine the major ongoing projects. And especially it's well known, ایسی بات نہیں کہ یہاں پہ نالج نہیں ہے, یہاں پہ پلاننگ میں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں, they know about the projects کہ کون سی چل رہی ہے اچھی اور کون سی چل رہی ہے بری. تو we should go and analyze. Magar the problem is, this is something which project evaluators who have lots of experience have said repeatedly in different ways, کہ project evaluation and monitoring is extremely difficult and extremely important both at the same time. کیونکہ جب evaluation پہ آتا ہے تو وہ جو ایجنسی ہے جو
کر رہی ہے, they always want a good report. جو ایگزامینر ہے he is being paid by the people who are running the project. ابھی ریسنٹلی maybe I shouldn't say this, مگر ورلڈ بینک والے ہمارے پاس آئے کہ ہم لوگ یہ پروجیکٹ کے ایویلویشن کرانا چاہتے ہیں, بٹ وی وانٹ اے گڈ رپورٹ فار اٹ. اینڈ دس از دا نارمل تھنگ, دے ڈونٹ وانٹ بیڈ رپورٹ, نو بڈی وانٹس اے بیڈ رپورٹ آن دیئر پروجیکٹ. تو اسی لیے ہماری یعنی اتنی ساری ہماری دیکھیں میکنزم ایگزسٹ, PC4 اور PC5 دیز آر دا میکنزم فار ایگزسٹ, مگر کہیں ہوتا ہی نہیں. تو وائی ناٹ, یعنی دس از اسینشیل, آپ کروائیں. اس کا انسینٹو اسٹرکچر غلط ہے. یو وانٹ دی people who are bringing the PC1 to do the PC4s. That will never happen. At the time that you assign a PC1, you should assign a separate independent agency at the same time. اسی جب funds PC1 کے لیے ملتے ہیں تو اس کے evaluation اور monitoring کے لیے ایک different possibly hostile ادارے کو, کم از کم independent ادارے کو, یعنی that should be built in کہ یہ آپ کا PC4 کریں گے اور PC5 کریں گے. The money should be there and that audit organization should be separately paid simultaneously تاکہ آپ کی پروجیکٹ کے ابھی بھی it's not too late. ہم لوگ جو میجر آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں ان کو ایویلویٹ کریں, ان کے افیکٹس دیکھیں. And we urgently need to یعنی evaluate projects not with the view of shutting them down, although that's also possible. وہ حفیظ شیخ نے کہا کہ میں جب وہ چیف منسٹر وہاں سے سندھ کا بنا تو ہی فاؤنڈ کہ دیور, اب مجھے نمبرز نہیں یاد رہے مگر thousands of projects تھیں, کچھ فارن فنڈیڈ اور not one of them was complete. تو سب کے لیے پیسے آ رہے تھے بٹ آل پیسے. تو پھر اس نے کہا کہ اچھا اس میں سے ہم لوگ جو ایک ایمرجنسی ایگزامن کیا, جو ڈیڈ پروجیکٹس ہیں ان کو شٹ ڈاؤن امیڈیٹلی, ڈونٹ تھرو. یہی ہوتا ہے کہ تھرو گڈ منی آفٹر بیڈ. پروجیکٹ تو چل رہی ہے, لوگ اپنے اپنے پیسے لے رہے ہیں, گو اسکول رن کر رہا ہے, اس میں چلتی جائے, اس میں بیچ میں ہم فنڈنگ کو کیسے روکیں. تو جو بیڈ تھی جو ان کو بریک, ان کو شٹ ڈاؤن کر دیں. جو ان وائبل ہیں, جو وائبل ہیں ان کو پھر چلائیں, اور جو مڈل میں ہیں ان کو ٹویک کریں کہ وہ اچھی ہو جائیں. اور وی وانٹ ٹو فکس دا, جو وائبل ہیں ان کو پھر چلائیں, اور جو مڈل میں ہیں ان کو ٹویک کریں کہ وہ اچھی ہو جائیں. اور وی وانٹ ٹو فکس دا بگیسٹ ہولز نیکسٹ. اور ایک پرابلم اور جو پتا چلا وہاں پہ یہی ہیلتھ میٹنگ میں, کہ یہ ایک اسٹینڈرڈ کاگنیٹو بایس ہے کہ انسان جو ہے اس کو فری چیز دے دو تو وہ اس کو آنکھیں نہیں دیکھتا ہے. چنانچہ اس کا جوک ہے کہ oh look there's free dog food but honey we don't have a dog, well we'll buy that on our way home. تو اب وہ ڈاگ فوڈ آپ کو مل رہا ہے فری تو وہ آپ کو اٹھا لیں. تو اسی طرح سے ہمارے پاس جب فارن ڈونر پیسے لے کے آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں آؤ دیکھو رہتا ہو, بس یہ پروجیکٹ تو چلانی چلانی, کیا آپ پیسے واپس کر دیں گے؟ نہیں, یہ تو سوچنے کے تصور کے لائق نہیں ہے. اب اس کے پیچھے کیا ہے؟ اب حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی کے پاس آبسلیٹ پولیو ڈراپس پڑے ہوئے ہیں, اس نے ڈیفڈ کو اپروچ کیا کہ بھئی آپ اپنے اس میں بلڈ ان کر دیں. اب ہم اپنے بچوں کو یعنی لیتھل ڈوزز آف پولیو ڈراپس پلا رہے ہیں. وی آر کلنگ آر بچے تاکہ وہ کارپوریشن کو پروفٹ ہو جائے. اور لوگ کہتے ہیں کہ کیوں پروگرام چل رہا ہے؟ بھئی اس کے مفت چل رہا ہے, ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے. واٹ نان سینس. تو نتھنگ از فری. ایک میجر فورن ڈونر ایک بار اسی قسم کی میٹنگ میں آیا ہوا تھا تو اسی قسم کی کچھ نائیو باتیں ہو رہی تھی, تو اس نے کہا آئی وانٹ ٹیک نیمز, کہ دیکھیں ہمارا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے when we are giving money, it may not be aligned with your agenda. اب اس نے پوری اس وضاحت سے تو بات کی بھی نہیں اور نہ کر سکتا تھا, مگر نیکسٹ سلائیڈ. تو ریکمینڈیشنز ہمارے یہ ہیں کہ میجر آن گوئنگ پروجیکٹس کے لیے ہم ایویلویشنز کرائیں, اور جو پروجیکٹ ایویلویشنز ہیں وہ ڈیفیکلٹ پینفل ہوتے ہیں, اس کا کوئی اونر نہیں ہوتا ہے, کیونکہ ہم جا کے کسی کی خراب رپورٹ لگائیں تو پلاننگ کمیشن بھی ناراض ہو جائے گا کہ ہم نے یہ فنڈ کی, اور وہ جو لوگ پروجیکٹ رن کر رہے ہیں وہ بھی ناراض ہو جائیں گے, اور ہمیں پھر سے وہ ہمیں پیسے ملتے ہیں وہ پروجیکٹ ایویلویشن کے, تو ہم کیوں نہیں لوگوں کو خوش کر دیں. اور ایسا ہو چکا ہے بہت بار
کہ اگر آپ ریئلسٹک ایویلویشن دیں تو سب لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. تو دس از وٹ وی نیڈ ٹو، یعنی وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیز موٹیویشنز ان آرڈر ٹو اوور کم اٹ. وی کین ڈو اٹ if we understand what's going on. اور we need to یعنی آنکھیں بند کر کے بھائی یہ پروجیکٹ آ گئی ہے، اس میں فارن ڈونر ہے اس لیے اس کو تو ایکسیپٹ کرنا ہی ہے، اس میں فلاں پولیٹیشین کا وہ آیا ہوا ہے، میں خود یہاں پہ دیکھ چکا ہوں کہ بھائی اس میں تو بہت پریشر ہے، اس کو تو ہم ریجیکٹ کر ہی نہیں سکتے. ہاں سارے چیفس نے مل کے کہا کہ بھائی یہ پروجیکٹ بالکل ڈیڈ ہے، مگر نہیں اس کو تو سائن آف کرنا ہے کیونکہ اس پہ پولیٹیکل پریشر بہت ہے. تو we need to make sure that the projects are coming from the owners. اس طرح سے ہماری کمیونٹیز امپاور ہوں گی. دس از دا کی ٹو ڈیولپمنٹ. بائی دا وے دس از یعنی تھاؤزنڈز ہنڈریڈز آف اسٹڈیز، اس میں سب چیز یہی کہ جو لوگ ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان سے تو پوچھ لو کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. Let them originate the project, let them take it to the secretary. تو they know what their problems. We don't. مگر ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ we know all the problems of all of Pakistan and we will design the policy and one size fits all. تو یہ تو this is a failure guaranteed. تو جو ہو رہا ہے اس کو ایویلویٹ کر لیں اور پروجیکٹ ایویلویشن کے لیے ہم لوگ ذرا زیادہ یعنی جان دکھائیں. وی ہیو ٹو ہیو اسپائن اینڈ اسٹیل اینڈ گٹس. کریٹ اونرشپ. یہ فارن ایڈ اور فارن ڈونرس کو ذرا ہم غور سے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. وی شوڈنٹ کل آور چلڈرن فار دا بینیفٹ آف فارنرز. تو جاپنیز جو ہے انہوں نے جب when they were under American occupation they did something brilliant and wonderful. They were under American occupation. تو وہ ان کی ایک سیکرٹ منسٹری انہوں نے بنائی. تو وہ آرڈر آتا تھا اوپر سے کمانڈر ان چیف کا کہ یہ کرنا ہے، تو ان کی وہ سیکرٹ منسٹری میں جاتا تھا. تو وہ اس کو ایویلویٹ کرتے تھے کہ یہ کیا ٹھیک ہے ہمارے لیے حق میں. تو اس پہ وہ ایک جاپنیز نوٹیشن کر دیتے کہ ٹھیک ہے اس کو امپلیمنٹ کر دو. اگر اس میں تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ ٹھیک کیا جا سکتا تھا تو وہ اس میں ترمیم لکھ دیتے تھے. اگر اس میں اگر وہ بالکل ہی مضر تھا تو وہ اس پہ ایک کوڈ بنا دیتے تھے کہ دس از فار پیپر اونلی. تو وہ سارے اس کے فائل کاغذی کاروائی ہوتی تھی. ہمارے بیوروکریٹس تو ایکسپرٹس ہیں اس میں کہ ساری کاغذی کاروائی ہو جاتی تھی مگر وہ کام نہیں ہونے پاتا تھا. تو انڈر امریکن آکوپیشن دے مینج. ناٹ اونلی ڈڈ دے ڈو دیٹ بٹ انہوں نے اور بھی عقل مندی کا کام کیا کہ وہاں ایک ٹائپ آف مونوپلی تھی، کائریٹسو زائباٹسو مجھے یاد نہیں آ رہا، جو ان کے نزدیک وہ انہیں سیکرٹ منسٹری نے کہا کہ یہ ہمارے لیے مضر ہے قوم کے لیے، دے ہیو مونوپلی، تو اس کو توڑ دینا چاہیے. تو دین دے وینٹ ٹو دا کمانڈر نے کہا کہ کمانڈر کے آرڈرز یہ تھے کہ جاپان یو مسٹ میک شیور کہ جاپان نیور انٹرز انٹو اے وار اگین. اس کی ملٹری کیپیسٹی تباہ کر دو. انہوں نے کہا کہ یہ جو 6-7 مونوپولسٹ ہیں نا، دیز آر دا پیپل ہو آر گوئنگ ٹو کریٹ وار کیپیسٹی. حالانکہ ایسے کوئی بات نہیں تھی. یہ ان کو اگر آپ توڑ دیں گے تو دین جاپان ول نیور بی ایبل ٹو مینوفیکچر فار. تو انہوں نے ان سے توڑوا دیا وہ مونوپولیز جو جاپان کے لیے مضر تھیں. ان کی طرف سے آرڈرز آ گئے، انہوں نے امپلیمنٹ کر دیے. تو دے یوزڈ دی. تو ہم لوگوں کو بھی عقل مندی کی ضرورت ہے فارن ڈونرز کے پاس. یعنی وی کین we don't have to reject everything. There are lots of things and there are lots of goodwill available, but we have to use it intelligently instead of stupidly. Next. So what are the drivers of change? How can you, I'm asking for a big change. So what are the things? Well, جو یعنی اسٹڈیز شو کہ ہاؤ ڈو نیشنز چینج. تو اس میں سب سے پہلے چیز جو ہے وہ سوشل نارمز کیسے بدلتی ہیں. اس میں بیسیکلی دا کی ڈرائیور پیپل وانٹ سوشل اسٹیٹس. دس از دا مین ڈرائیور. جو ہم لوگ اکنامکس میں پڑھاتے ہیں کہ پیپل آر موٹیویٹڈ بائی منی، دس از فالس. پیپل آر موٹیویٹڈ بائی سوشل اسٹینڈنگ. اگر ایک معاشرے میں یہ رائج ہے کہ جنرس پیپل آر ایڈمائرڈ تو ہر آدمی اپنے پیسے دوسروں کو دینا شروع کر دے گا. اور ایسا ہوتا ہے. دس از ناٹ یعنی اگر جنراسٹی کو پرائز کیا جاتا ہے تو پیپل گیو منی. اگر آپ کہیں گے کہ بھائی ریشنل بہیویئر از سیلفش تو پیپل ول بیکم سیلفش، کیونکہ آپ ان کو یہی سکھلا رہے ہیں. تو اگر ایک معاشرے میں رشوت دینا بری چیز سمجھی جاتی ہے تو لوگ اس کو نہیں دیں گے یا چھپ کے دیں گے. اگر اس میں کسی کو کوئی برائی نہیں نظر آتی تو اٹ ول بیکم رائٹ. تو یہ سوشل نارمز ہیں. دیز آر ڈیولپڈ بائی میڈیا، نیوز پیپر، بائی اس. اگر ہم لوگ ایک
معاشرے میں یعنی اگر ایک سوسائٹی میں کہیں کہ ایک پارٹی میں بیٹھ کے کہیں کہ اچھا وہ تو راشی ہے، تو سب لوگوں کے یعنی کہیں کہ اس کے ساتھ تو میں نہیں بیٹھتا، اور تو پھر وہ لوگ یعنی دیٹ ول امیڈیٹلی کریٹ سوشل چینج. تو یہ دیس از تھنگز وی کین ڈو. اگر ہم لوگ کہیں گے نہیں واہ یہ تو بہت اعلیٰ ہے، یعنی بہت پیسے ہے بالا ہے اس کے ساتھ، تو سب لوگ اس کے پاس چپک جائیں کہ یہ تو راشی ہے، اس سے ہم لوگوں کی اپنی کٹ لینی ہے، تو پھر دس ول بی اے ڈفرینٹ تھنگ. تو پیپل آر موٹیویٹڈ ٹو لرن، یہ ایک نیچرل بلٹ ان. تو اگر ہم لوگوں کے اسکل سیٹس ڈیولپ کریں تو پیپل آر وانٹ ٹو گیٹ ایجوکیشن، وانٹ ٹو گیٹ ٹریننگ. تو دس از آلسو ڈرائیور آف چینج. اس کے بعد پھر یہ ہمیں ایک چیز جس کی ضرورت ہے، ایگزیکٹلی دس از دی اپوزٹ آف دی، دس از دا تھنگ وچ آئی اسٹارٹیڈ ود، کہ جو بینالٹی آف ایول ہے نا، کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے بہت بڑا ایول بن جاتا ہے. تو اس میں ہمارے اسلام میں اس کے خلاف ایک روک ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ اگر آپ چھوٹا سا حصہ بنے، قرآن میں ہے نہیں یہ حدیث ہے کہ ایک الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ جو آدمی خیر کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ اس کو پورا ریوارڈ ملتا ہے جو اچھے کام کرنے کا. تو ہم اچھے کام میں چھوٹا سا بھی حصہ بن جائیں تو وی گیٹ دا بینیفٹ آف دا ہول تھنگ. ایٹ دا سیم ٹائم دا ادر پارٹ از آلسو ٹرو، کہ جو لینے والا ہے دینے والا ہے اس کو جو دیکھتا ہے اور جو اس کو ریکارڈ کرتا ہے سود میں، سب کے سب شریک ہیں. تو اس لیے یعنی وی کینٹ سے کہ بھائی میں نے تو صرف ایک فائل پہ دستخط کیا. اسلام میں یو ہیو دا ریسپانسبلٹی اینڈ ٹو اینڈ. تو ہمیں بھی ہولسٹک اینڈ ٹو اینڈ تھنکنگ کرنی ہے. اور یہ اکیڈمیشنز کے لیے بھی یہی ہے کہ ہم ریسرچ پیپر لکھ کے دے دیں کہ بھائی ہم نے تو اپنا کام کر دیا، وہ پالیسی میکر جا کے نہیں، بلکہ یو آر ریسپانسبل فار میکنگ شیور دیٹ دس گیٹس امپلیمنٹڈ. تو اس میں جو دس از واٹ وی آر ورکنگ آن ایٹ پائڈ آلسو. اینڈ آلسو وی آر ہیونگ جو میٹنگ ہے، دس از جسٹ ون آف اے سیریز. ہم لوگ وی ول ورک ٹوگیدر ود، دیکھیں ہماری جو میٹنگ تھی اس میں پلاننگ کمیشن والے تھے، این جی اوز والے تھے، اینڈ ایونچولی وی وڈ لائک ٹو انوائٹ دا منسٹریز ہو آر امپلیمنٹنگ all relevant parties، کہ ہم لوگ مل کے ایک ایسا پلان بنائیں جو کہ اینڈ ٹو اینڈ فرام کنسپشن ٹو ایگزیکیوشن ٹو امپلیمنٹیشن ہو، تاکہ یہ جو K-to-D گیپ ہے جو ہمارے منسٹر کا فیوریٹ مقولہ ہے اس کو اوور کم کیا جائے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں کہ آپ اگر ایک خیر کے کام میں بھی چھوٹا سا حصہ لیتے ہیں تو یو گیٹ دا ہول بینیفٹ، اور ایک برائے شر کے کام میں چھوٹا سا حصہ لیتے ہیں تو یو گیٹ دا ہول ایول. تو ہمارے یہاں یہ ایکسکیوز نہیں ہے جو وہ ہٹلر والوں نے دی تھی کہ بھائی مجھے تو صرف ایک فائل کو اس دفتر سے وہاں تک پہنچانا تھا، آئی نیو کہ اس فائل میں کیا لکھا ہے، مگر دیٹس ناٹ مائی ریسپانسبلٹی. تو ایوری سنگل لنک ان دیٹ چین absorbed himself کہ میرا تو بس اتنا سا کام تھا، باقی کام تو کسی اور نے کیا. تو ہمارے یہاں اس کی اجازت نہیں ہے. نیکسٹ. اچھا یہ ختم ہو گیا.